بھائی کی محبت اور حفظ پارٹ 9۔ اندر فائزہ بھابھی کسی سے اپنا کام کروا رہی تھیں۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ اندر فائزہ بھابھی ابو کے ساتھ بیڈ پر میچ کھیل رہی تھیں۔ تو میں دبے پاؤں گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر میں نے باجی سے پوچھا کہ تم کس لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ باجی نے کہا کہ وہ لڑکا میرے کالج میں پڑھتا ہے، جب اس کی جاب لگ جائے گی اور ہم امی ابو سے بات کر کے شادی کر لیں گے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی مجھے کب اس سے ملوا رہی ہو؟ تو جنت باجی کہنے لگی میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے اسے کال کر دی تھی، وہ بھی مجھے راستے میں ہی ملے گا۔ جب میں باہر سے واپس اندر آیا تو جنت باجی کا نمبر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے جنت باجی کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس تھوڑی کمزور ہیں، اس کے لیے خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اور ہم کلینک سے باہر آ گئے، اس لڑکے کو کال کی اور اسے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں آنے کو کہا، اور ہم اس ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئے اور لڑکے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لڑکا آیا تو فائزہ بھابھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور وہ لڑکا بھی فائزہ بھابھی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں جس گھر میں تم کرائے پر رہتے تھے وہ ان لوگوں نے خرید لیا ہے اور ہم اچھے پڑوسی ہیں۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ فائزہ بھابھی کہنے لگیں ہاں، یہ اسی گھر میں رہتے تھے جس گھر میں اب تم لوگ رہتے ہو، ان کا نام ریحان ہے۔ میں ان کا نام سن کر چونک گیا، یہ تو وہی ریحان تھا جو کچھ دن پہلے فائزہ بھابھی کے بیڈ روم میں فائزہ بھابھی سے اپنا کام کرواتی تھی۔ ہم کچھ دیر اور ریسٹورنٹ میں بیٹھے اور پھر گھر واپس چلے آئے۔ ہم گھر آئے تو امی ابو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی ابو دکان دوسرے کے سہارے چھوڑ کر آئے تھے، زیادہ دن تک ہم دکان کو دوسروں کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آج رات کی ٹرین سے ہی ہم گھر جا رہے ہیں۔ اور امی جنت باجی سے کہنے لگی کہ جنت بیٹا ڈاکٹر نے تم سے کیا کہا؟ تو جنت باجی کہنے لگی امی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو امی جنت باجی اور مجھے دعائیں دینے لگیں اور فائزہ بھابھی سے کہا تم نہیں ہوتی تو میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ میرے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے تمہاری بہت احسان مند رہوں گی۔ فائزہ بھابھی کہنے لگیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک پڑوسی دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ اور فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ آنٹی میں ذرا اپنے گھر جا رہی ہوں نہانے کے لیے، اور وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بھی کہنے لگے میں ذرا باہر سے ٹہل کر آتا ہوں، اور ابو بھی باہر چلے گئے۔ مجھے اس طرح سے ابو کا باہر جانا تھوڑا عجیب لگا تو میں بھی ابو کے پیچھے پیچھے باہر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابو فائزہ بھابھی کے گھر جا رہے ہیں۔ جب ابو گھر کے اندر چلے گئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر کے دروازے تک چلا گیا۔ میں دروازے سے چھپ کر ابو کو دیکھنے لگا۔ ابو فائزہ بھابھی کو دیکھ رہے تھے، وہ ہال میں نہیں دکھیں تو پھر ابو بھابھی کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں بھی فائزہ بھابھی کے گھر کے اندر آیا اور ان کے بیڈ روم کی کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ابو فائزہ بھابھی کے ساتھ ان کے بیڈ پر تھے۔ مجھے لگا کہ ابو بھابھی کے ساتھ وہی کام کرنے آئے تھے جو انہوں نے اس رات کیا تھا۔ میں واپس گھر چلا آیا۔ میں گھر کے اندر آیا تو امی ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا ابو کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا ابو نیچے ہی ہوں گے، ابھی آ جائیں گے، اور میں جنت باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ تو جنت باجی اپنے بیڈ کی الماری ٹھیک کر رہی تھیں۔ اب جنت باجی کی طبیعت کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں جنت باجی کے پاس گیا تو جنت باجی کہنے لگی وسیم تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے منہ کیوں لٹکائے ہوئے ہو؟ میں نے ابو اور فائزہ بھابھی کی ساری بات جنت باجی کو بتا دی۔ تو جنت باجی کہنے لگیں ابو بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابو کو یہ سب کرتے ہوئے۔ باجی کہنے لگیں اور وسیم تمہارا کیا حال ہے؟ آج تو امی ابو بھی جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آج تو فائزہ بھابھی بھی یہیں رہیں گی، تو ان کے سامنے تمہارا کام کیسے کروں گا؟ جنت باجی کہنے لگیں اب تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، تو فائزہ بھابھی کا یہاں کیا کام؟ تم انہیں کوئی بھی بہانہ بنا کر گھر بھیج دینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جنت باجی آج رات آپ تیار رہیے گا۔ یہ کہہ کر میں جنت باجی کے روم سے اپنے روم میں چلا گیا اور پڑھائی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی میرے روم میں آئی اور کہنے لگی بیٹا ابو ابھی تک نہیں آئے، ذرا دیکھو جا کر نیچے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں امی کو کیا بتاتا کہ ابو کہاں گئے ہیں۔ میں نے کہا امی ٹھیک ہے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکلا تو ابو فائزہ بھابھی کا کام کر کے گھر آ چکے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی ابو گھر آ گئے ہیں۔ تو امی میرے کمرے سے نکل کر ہال میں ابو کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگیں، اور میں اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے لگا۔ شام کو جب میں پڑھائی کر کے کمرے سے باہر نکلا
تو فائزہ بھابی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ میں بھی کچن میں چلا گیا اور فائزہ بھابی سے پوچھنے لگا کہ آج دن میں ابو تمہارے گھر تمہارا کام کرنے آئے تھے؟ تو فائزہ باجی کہنے لگی، وسیم یار تمہارے ابو تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تمہارے ساتھ مل کر مزہ آیا، اب میں جلدی جلدی یہاں آیا کروں گا اور تمہارے ساتھ مل کر کام کیا کروں گا۔ میں نے فائزہ بھابی سے کہا، آج تو امی ابو چلے جائیں گے اور جنت باجی کی طبیعت اب ٹھیک ہے، تو آج آپ کہاں سوئیں گی؟ تو فائزہ بھابی کہنے لگی، اب تو میں اپنے گھر میں سوؤں گی، نہیں تو جنت کو پتہ چل جائے گا۔ تو میں نے بھی فائزہ بھابی سے کہا کہ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ تو فائزہ بھابی کہنے لگی، ٹھیک ہے وسیم، میں اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گی، تم رات میرے کمرے میں آ جانا۔ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے فائزہ بھابی، میں آ جاؤں گا، اور میں کچن سے نکل کر امی ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت باجی بھی آ کر امی ابو کے پاس بیٹھ گئیں اور ہم رات تک امی ابو کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فائزہ بھابی بھی کچن سے نکل کر ہم لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ تو ابو کہنے لگے کہ ہماری ٹرین کا وقت ہونے والا ہے، ہمیں کھانا کھا کر اسٹیشن پہنچنا چاہیے۔ ہم لوگوں نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر کھانا کھا کر امی ابو کو اسٹیشن چھوڑنے چلا گیا۔ جب میں اسٹیشن سے گھر واپس آیا تو جنت باجی اپنے کمرے میں لیٹی تھیں اور فائزہ بھابی اپنے گھر جا چکی تھیں۔ تو میں جنت باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ جنت باجی کہنے لگی، وسیم جلدی آؤ، میرا کام کرو، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، بہت دن ہو گئے۔ تو میں نے باجی سے کہا کہ میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ میں نے باتھ روم کی کھڑکی سے دیکھا تو باہر کا موسم بہت خراب تھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ میں باتھ روم سے باہر آیا اور باجی کے پاس آ گیا۔ میں باجی کا کام کرنے ہی والا تھا، تبھی دروازہ بجا اور میں دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر فائزہ بھابی تھیں۔ میں نے فائزہ بھابی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو فائزہ بھابی کہنے لگیں کہ مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا تو اس لیے آ گئی۔ جب فائزہ بھابی گھر کے اندر آ گئیں تب ہی جنت باجی بھی اپنے کمرے سے نکل آئیں اور کہنے لگیں، وسیم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا، باجی فائزہ بھابی کو بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے بھابی ہمارے گھر آ گئیں۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔